یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، اے لوگو جان لو کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، یعنی کہ لوگوں سے اور پتھروں سے جہنم کی آگ کو سلگھایا جائے گا، جہنم کی آگ کو انسانوں سے بھڑکایا جائے گا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں۔ وہ فرشتے بھی کیسے فرشتے ہیں؟ اللہ نے کہا لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ فرشتے بھی ایسے ہیں جو اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، انہیں جو بھی حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب جہنم کافروں کو دور سے آتے دیکھے گی تو غصے سے دھاڑنے لگے گی۔ اللہ کہتا ہے اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، جب کل بروز قیامت کا دن ہوگا، نارے جہنم کافروں کو دور سے آتے دیکھے گی تو کافر جہنم کا غصے سے چیخنا سن لیں گے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے کہا وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، جب کل قیامت کے دن کافروں کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو کافر جہنم کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے، جہنم جوش مار رہی ہوگی، ایسا معلوم ہوگا کہ جہنم مارے غصے کے ابھی پھٹ جائے گی۔ اللہ سے دعا کرنا ہے۔ کیا دعا کرنا ہے؟ صبح و شام 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہے اور اللہ سے جہنم کی پناہ مانگنا ہے۔ کیسے مانگے جائے؟ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرنا۔ جب آدمی جنت کا سوال 3 مرتبہ اللہ سے کرتا ہے، جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اس بندے کو میرے اندر داخل فرما، اس بندے کو جنت میں داخل فرما۔ اور 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگنا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ جہنم کی آگ سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب بندہ 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتی ہے اے اللہ تو جہنم سے اس بندے کو نجات دلا دے۔ من یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، عزت و شرف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، بادشاہت، شہنشاہت اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس پوری کائنات کا اکیلا، تنہا خالق، مالک، رازق، مدبر اور علی کل شیء قدیر ہے۔ انگنت درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، سید المرسلین، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و سامعات، کہ آج میں نے اس محفل کے اندر جس موضوع کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے
نارے جہنم اور اس کی ہولناکیاں۔ بھائیوں، جہنم کا لفظ ہمارے ذہن میں آتے ہی ہمارے جسم میں خوف و دہشت کی ایک لہر سی دوڑ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے گناہ گاروں اور نافرمانوں کے لیے جہنم کی شکل میں ایک ایسی سزا کی جگہ تیار کر رکھی ہے کہ جس کی سختیاں اور ہولناکیاں ہمارے تصور سے بھی بالاتر ہیں۔ جہنم یہ ایک ایسا قید خانہ ہے جہاں پہ مجرم موت کو ترسے گا لیکن اسے موت نصیب نہیں ہوگی۔ پیاس سے بے حال جہنمیوں کو بدبودار پیپ اور گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ الغرض ایک جہنمی کی جو کیفیت ہوگی اس کو الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں مجھے اور آپ کو نارے جہنم سے ڈرایا گیا اور جہنم سے بچے رہنے کی تاکید کی گئی، جیسا کہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگوں جان لو کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، یعنی کہ لوگوں سے اور پتھروں سے جہنم کی آگ کو سلگھایا جائے گا، جہنم کی آگ کو انسانوں سے بھڑکایا جائے گا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں۔ وہ فرشتے بھی کیسے فرشتے ہیں؟ اللہ نے کہا لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ فرشتے بھی ایسے ہیں جو اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، انہیں جو بھی حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں کہا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، گرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ دے کر کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کے پاس ایک کھجور یا آدھا کھجور بھی صدقہ دینے کی استطاعت ہے، طاقت ہے، آپ اس کو دے کر بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ لوگوں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ ہو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ بھائیوں، کامیاب ہے وہ انسان، کامیاب ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر لے۔ اللہ نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا، فقد فاز، تحقیق کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور لوگوں جان لو یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، یہ کھیل کود اور تماشا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے کہا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ، کہ اگر اس دنیا کی حیثیت رب العالمین کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافرا منها شربۃ ماء، تو رب العالمین کسی بھی کافر کو ایک گھونٹ تک پانی بھی نہ پلاتا۔ معلوم یہ ہوا کہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت رب العالمین کے نزدیک ہوتی، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ تک پانی بھی نہ پلاتا۔ جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم ساری زندگی محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، 50 سال، 60 سال، 70 سال محنت کرتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، انسان کہے گا ما اغنا عنی مالیا، ہائے افسوس کہ آج کے دن یہ میرا مال میرے کچھ بھی کام نہیں آیا۔ بھائیوں، تو وہ انسان کامیاب ہے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر لے۔ معزز سامعین کرام، جس جہنم سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، آخر وہ جہنم ہے کیا؟ اس کی وسعت اور اس کی کشادگی کتنی ہے؟
جہنم کے عذابات کی ہولناکیاں کیا ہیں؟ آئیے آج کے اس درس میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں رب العالمین کا ڈر پیدا ہو جائے اور ہم رب العالمین کی بنائی ہوئی جہنم سے بچنے کے لیے تیار رہ سکیں۔ سب سے پہلی چیز جانتے ہیں کہ جہنم کی وسعت اور اس کی کشادگی کیا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک ہم نے ایک دھماکے کی آواز کو سنا، ایک زوردار آواز کو سنا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ کہ یہ آواز کیسی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار، یہ ایک ایسا پتھر ہے جو آج سے 70 سال پہلے جہنم کی آگ میں پھینکا گیا۔ ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا فهو یہوی فی النار الآن حتی انتہا الی قعرہا، یہ ایک ایسا پتھر ہے جو آج سے 70 سال پہلے جہنم کی آگ میں پھینکا گیا، وہ جہنم کی آگ میں گرتا چلا جا رہا تھا، گرتا جا رہا تھا، گرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اب جا کر کے وہ جہنم کی تہ تک پہنچا ہے۔ بھائیوں غور کریں، جس پتھر کو جہنم کی آگ میں 70 سال پہلے پھینکا گیا، 70 سال کے بعد جا کر کے وہ جہنم کی تہ تک پہنچا ہے، تو سوچئے کہ جہنم کتنی بڑی ہوگی۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے سوال کیا اتدری ما سعۃ جہنم، کیا تمہیں جہنم کی وسعت اور اس کی کشادگی کا علم ہے؟ تو امام مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سن لو، ایک جہنمی کے کان کی لو سے اس کے کندھے تک 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا، جس کے درمیان سے خون اور پیپ کی وادیاں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا کیا نہریں بہہ رہی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ وادیاں بہہ رہی ہوں گی جو کہ نہروں سے زیادہ بڑی ہوتی ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ نارے جہنم میں جہنمیوں کے جسموں کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا، اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ اگر کوئی شخص ایک جہنمی کے کان کی لو سے اس کے کندھے تک پہنچنا چاہے تو اسے 70 سال لگ جائیں گے۔ تو سوچئے نارے جہنم میں نہ جانے ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بلکہ ان گنت جہنمی جہنم میں ہوں گے، تو سوچئے کہ نارے جہنم کتنی بڑی ہوگی۔ بھائیوں نارے جہنم اتنی زیادہ بڑی ہوگی، اتنی زیادہ کشادہ ہوگی، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت نارے جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا، اس کے 70,000 لگام ہوں گے اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، کہ کل بروز قیامت نارے جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا، اس کے 70,000 لگام ہوں گے اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے۔ بھائیوں کل قیامت کے دن جب سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کہتا ہے یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ اے جہنم کیا تو بھر گئی؟ جہنم جواب دیتی ہوئے کہے گی حل من مزید۔ جب سارے جہنمی جہنم میں چلے جانے کے بعد جہنم جواب دے گی حل من مزید، اے اللہ کیا کچھ اور بھی باقی ہیں؟ اللہ اکبر۔ بھائیوں کل قیامت کے دن جب جہنم کافروں کو دور سے آتے دیکھے گی تو غصے سے دھاڑنے لگے گی۔ اللہ کہتا ہے اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیدا وزفیرا، جب کل بروز قیامت کا دن ہوگا نارے جہنم کافروں کو دور سے آتے دیکھے گی تو کافر جہنم کا غصے سے چیخنا سن لیں گے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے کہا وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ
تکادو تمیض من الغیظ، جب کل قیامت کے دن کافروں کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو کافر جہنم کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے، جہنم جوش مار رہی ہوگی، ایسا معلوم ہوگا کہ جہنم مارے غصے کے ابھی پھٹ جائے گی۔ معزز سامعین اکرام، کل قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جب ان کے بدن کی یہ کھال جل جائے گی، اللہ رب العالمین فوراً دوسری کھال پیدا کر دے گا۔ اللہ نے کہا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم انہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکیں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، جب ان کے بدن کی یہ کھال جل جائے گی اللہ رب العالمین فوراً دوسری کھال پیدا کر دے گا، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا خوب سے خوب مزہ چکیں، ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ رب العالمین غالب اور حکمت والا ہے۔ بھائیوں، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نارے جہنم میں جہنمیوں کو 4 قسم کے کھانے دیے جائیں گے، جن میں سے ایک کھانا زقوم ہوگا، جو جہنمیوں کو دیا جائے گا ان میں سے ایک زقوم ہوگا۔ یہ زقوم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو ان قطرة من الزقوم قطرت فی دار الدنیا لافسدت على اہل الدنیا معائشهم فکیف بمن تکون طعامہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے تو دنیا کی ساری کھانے کی چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، جتنے پھل فروٹ ہیں، جتنی سبزیاں ہیں، جتنے باغات ہیں، جتنی کھانے کی چیزیں ہیں، اگر صرف زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے ساری کھانے کی چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ تو سوچئے نارے جہنم میں اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کا کھانا ہی زقوم کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بھائیوں، اسی طریقے سے نارے جہنم میں جہنمیوں کو جو دوسرا کھانا دیا جائے گا وہ غسلین ہوگا۔ یہ غسلین کیا ہے؟ زخموں سے نکلنے والی غلاظت، پیپ، خون وغیرہ، جو بھی زخموں سے نکلنے والی غلاظت ہے جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، کہ آج کے دن یہاں پر ان گناہ گاروں کا کوئی مددگار نہیں، کوئی ان کا غمخوار نہیں۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور زخموں سے نکلنے والی غلاظت، خون، پیپ وغیرہ کے علاوہ ان کے لیے اور کوئی کھانا نہیں۔ ان کو دیا جائے گا تو صرف زخموں سے نکلنے والی غلاظت کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، اور اس کھانے کو صرف گناہ گار لوگ ہی کھائیں گے، خطا کار لوگ ہی کھائیں گے۔ تو دوسرا کھانا جو جہنم میں جہنمیوں کو دیا جائے گا وہ غسلین یعنی زخموں سے نکلنے والی غلاظت کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا کھانا جو نارے جہنم میں جہنمیوں کو دیا جائے گا وہ ہوگا ضریع، یعنی کہ کانٹے دار سوکھی گھاس کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے تسقا من عین آنیہ، کل نارے جہنم میں جہنمیوں کو پینے کے لیے گرم گرم کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ تسقا من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع، اور کانٹے دار سوکھی گھاس کے علاوہ ان کے لیے کوئی دوسرا کھانا نہیں ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور یہ کانٹے دار سوکھی گھاس نہ ان کی بھوک کو مٹائے گا اور نہ ہی ان کو موٹا کرے گا۔ تو یہ تیسرا کھانا ہے، کانٹے دار سوکھی گھاس کھانے کے لیے جہنم میں جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک آخری اور چوتھا کھانا جو جہنم میں جہنمیوں کو دیا جائے گا وہ ہوگا ذا غصۃ، یعنی کہ حلق میں پھنسنے والا کھانا جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے ان لدینا انکالا وجحیما، کہ کل قیامت کے دن ہمارے پاس جہنمیوں کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں، طعاما ذا غصہ، اور حلق میں پھنسنے والا کھانا ہے، وعذابا الیما، اور دردناک عذاب ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب یہ حلق میں پھنسنے والا کھانا جہنمی کھائیں گے تو ضرور انہیں پیاس لگے گی۔ جب یہ حلق میں پھنسنے والا کھانا کھائیں گے پیاس لگے گی، پانی مانگیں گے،
تو اللہ اکبر، انہیں کیسا پانی دیا جائے گا؟ انہیں ایسا پانی دیا جائے گا جو بظاہر تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، جہنمی پینے کے لیے پانی مانگیں گے، اللہ اکبر، انہیں ایسا پانی دیا جائے گا، ایسا پانی دیا جائے گا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو کہ چہرے کو بھون ڈالے گا۔ جہنمی اس پانی کو پینے کے لیے اپنے چہرے سے قریب لے کر جائیں گے تو ان کے چہرے کی جو کھال ہوگی وہ کھال اکھڑ کر کے اس میں گر جائے گی۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے بئس الشراب، یہ بدترین پینے کی چیز ہے، وساءت مرتفقا، اور یہ جہنم بہت بری جگہ ہے۔ بھائیوں، یہ نارے جہنم میں کھانے اور پینے کا عذابات ہیں۔ اسی طریقے سے نارے جہنم میں جہنمیوں کو مختلف قسم کے عذابات دیے جائیں گے، جن میں سے ایک عذاب نارے جہنم میں جہنمیوں کے سروں پر گرم گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے فَالَّذِينَ كَفَّرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے آگ کے لباس ہیں، يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، ان کے سروں پر گرم گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، يُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ، جس کی وجہ سے ان کی یہ کھالیں اور ان کے پیٹ کے اندر کی جو چیزیں ہوں گی وہ ساری چیزیں گل جائیں گی۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے اسی منظر کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ کل قیامت کے دن جب جہنمیوں کے سروں پر گرم گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا تو وہ پانی ان کے سر میں چھید کر کے پیٹ تک پہنچے گا، اور پیٹ کے اندر جو کچھ انتڑیاں ساری چیزیں گلا دیں گی، ساری چیزیں نکل کر کے باہر پیروں میں آ گریں گی۔ اس کے بعد انہیں پھر پہلی حالت پہ لوٹایا جائے گا، پھر وہی عذاب دیا جائے گا، پھر پہلی حالت پہ لوٹایا جائے گا، پھر یہی عذاب دیا جائے گا۔ جہنمیوں کے ساتھ یہی سلسلہ کرتا جائے گا۔ بھائیوں، اسی طریقے سے نارے جہنم میں جہنمیوں کو جو عذابات دیے جائیں گے ان میں سے ایک عذاب، اللہ اکبر، نارے جہنم میں جہنمیوں کو لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا، لوہے کے ہتھوڑوں سے جہنمیوں کے سروں پر مارا جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ لوہے کے ہتھوڑے کیسے ہوں گے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس ہتھوڑوں سے، لوہے کے ہتھوڑوں سے جہنمیوں کو مارا جائے گا، اگر اس ایک لوہے کے ہتھوڑے کو زمین پر رکھ دیا جائے تو دنیا میں جتنے انسان ہیں، جتنے جنات ہیں، تمام انسان مل جائیں، تمام جنات مل جائیں تو صرف اس ایک لوہے کے ہتھوڑے کو نہیں اٹھا سکتے۔ لوہے کا ہتھوڑا اتنا بھاری ہوگا، اتنا وزنی ہوگا کہ تمام انسان، تمام جنات مل کر صرف اس ایک لوہے کے ہتھوڑے کو اٹھا نہیں سکتے۔ اس لوہے کے ہتھوڑوں سے جہنمیوں کے سروں پر مارا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، کہ کل قیامت کے دن جہنمیوں کے سروں پر لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، جہنم کے عذاب سے غمگین ہو کر، پریشان ہو کر جہنمی جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ دوبارہ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا اور کہا جائے گا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کہ اے جہنمیوں تم جہنم میں جلنے کا مزہ چکھو۔ تو یہ دوسرا عذاب جو نارے جہنم میں لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک آخری عذاب جو نارے جہنم میں جہنمیوں کو دیا جائے گا، نارے جہنم میں سانپوں اور بچھوؤں کے ڈسنے کا ہوگا۔ سانپ، اللہ اکبر، نارے جہنم میں جو سانپ ہوں گے وہ سانپ اونٹ کے برابر ہوں گے، جو سانپ ہوں گے وہ سانپ اونٹ کے برابر ہوں گے۔ اگر ان میں کا کوئی سانپ کسی جہنمی کو ڈس لے تو جہنمی 40 سال تک اس کے زہر کا اثر محسوس کرتے رہے گا۔ اور جو بچھو ہوں گے وہ بچھو خچروں کے برابر ہوں گے۔ اگر ان میں کا کوئی بچھو کسی جہنمی کو ڈس لے تو جہنمی 40 سال تک اس کے زہر کا اثر محسوس کرے گا۔ جہنم میں جو سانپ ہوں گے وہ اونٹ کے برابر ہوں گے، جو خچر ہوں گے، جو بچھو ہوں گے وہ خچروں کے برابر ہوں گے۔ ان میں سے کوئی سانپ یا بچھو کسی جہنمی کو ڈس لے تو جہنمی 40 سال تک اس کے زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا۔ یہ جہنم کے عذابات ہیں۔ بھائیوں، جہنم کے عذاب کی شدت اتنی زیادہ سخت ہوگی، اتنی زیادہ سخت ہوگی کہ اہل جہنم
غمگین ہو کر عذابات سے پریشان ہو کر رب العالمین سے دعائیں کریں گے, موت و ہلاکت کی دعائیں کریں گے. قرآن کہتا ہے اذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. اللہ رب العالمین سے اہل جہنم موت و ہلاکت کی دعائیں کریں گے. اللہ کہے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا, کہ اے جہنمیوں آج کے دن تم ایک نہیں بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو, لیکن تمہیں موت آنے والی نہیں ہے. ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی. جب انہیں موت و ہلاکت نہیں آئے گی تو اللہ رب العالمین موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا. موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا. جنت و جہنم کے درمیان موت کو لایا جائے گا. پھر اس دمبے کو ذبح کر دیا جائے گا. یہ اعلان ہوگا یا اہل الجنہ لا موت ویا اہل النار لا موت. اے اہل جنت اب تمہیں موت آنے والی نہیں ہے, اے اہل جہنم اب تمہیں موت آنے والی نہیں ہے. جب یہ اعلان اہل جنت سنیں گے ان کی خوشیوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا, لیکن جب یہی اعلان اہل جہنم سنیں گے ان پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے, غمگین ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے. جب ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی, جب انہیں رب العالمین موت نہیں دے گا تو پھر وہ کیا کریں گے؟ تو رب العالمین کو پکاریں گے, چیخ چیخ کر اللہ سے دعائیں کریں گے. کیا کہیں گے؟ اے اللہ ایک مرتبہ ہمیں یہاں سے نکال دے, ایک مرتبہ بس جہنم سے نکال دے. قرآن کہتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا, چیخ چیخ کر رب العالمین کو پکاریں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا, اے اللہ ایک مرتبہ یہاں سے نکال دے, ایک مرتبہ جہنم سے نکال دے, ایک چانس دے دے, ایک موقع دے دے. نعمل صالحا, اے میرے رب جا کر پوری زندگی نیک اعمال کریں گے. افسوس اللہ کہے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, کہ اے جہنمیوں تم جہنم میں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو. اللہ اکبر. جب ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی, جب انہیں دنیا میں بھیجا نہیں جائے گا تو پھر اہل جہنم جنتیوں سے درخواستیں کریں گے, جنتیوں کو پکاریں گے. کیا کہیں گے؟ قرآن کہتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ, اہل جہنم اہل جنت کو پکاریں گے. کیا کہیں گے؟ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ, اہل جہنم جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمیں پینے کے لیے کچھ پانی دے دو, ہم بڑے بھوکے ہیں, ہم بڑے پیاسے ہیں, پینے کے لیے کچھ پانی دے دو. او مما رزقکم اللہ, یا رب العالمین نے جو کھانے کے لیے رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے ہمیں کچھ پانی دے دو, کچھ کھانے کے لیے کھانا دے دو, پینے کے لیے کچھ پانی دے دو. اللہ اکبر. جو جنتی ہوں گے کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. اللہ اکبر. اہل جنت جہنمیوں سے کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے, نہ کھانے کے لیے کھانا دیں گے نہ پینے کے لیے پانی دیں گے. اہل جہنم مایوس ہو جائیں گے, غمگین ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے. اس کے بعد جب ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی جہنم کے داروغے کو پکاریں گے, جہنم کے نگہبان کو پکاریں گے. قرآن کہتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ, اہل جہنم کے داروغے کو پکاریں گے, جہنم کے نگہبان کو پکاریں گے. کیا کہیں گے؟ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ, اے جہنم کے داروغے, اے جہنم کے نگہبان مالک, ہمارے بارے میں رب العالمین سے سفارش کر دے. انکم ماکثون, کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے, یا تو اللہ ہمیں موت دے دے یا اللہ ہمیں نجات دے دے. اے جہنم کے داروغے, اے جہنم کے نگہبان مالک, ہمارے بارے میں رب العالمین سے سفارش کر دے کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے, یا تو ہمیں موت دے دے یا تو ہمیں نجات دے دے. اللہ اکبر. جو جہنم کا داروغہ ہوگا, جو جہنم کا نگہبان ہوگا, جہنم کا داروغہ مالک جہنمیوں کو 40 سال کے بعد جواب دے گا. اللہ اکبر. 40 سال کے بعد جواب دے گا. 40 سال تک لوگ پکارتے رہیں گے جہنمیوں کے داروغے کو, جہنمیوں کے نگہبان کو 40 سال تک پکارتے رہیں گے. جو جہنم کا داروغہ ہوگا 40 سال کے بعد جواب دے گا, اور وہ بھی کیا جواب دے گا؟ انکم ماکثون, اے جہنمیوں اللہ نے تمہارے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے, تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہو. اللہ اکبر. جب ان کی یہ خواہش بھی پوری نہیں ہوگی, جب ان کو
جب ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہو گے، ان پر رونا مسلط کر دیا جائے گا۔ اتنا روئیں گے کہ روتے روتے ان کے آنسو بھی ختم ہو جائیں گے، خون کے آنسو رونے لگیں گے۔ بھائیوں، یہ رب العالمین کی جہنم ہے جس کو اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے، فاسقوں کے لیے، خطا کاروں کے لیے، جہنمیوں کے لیے بنایا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، میں نے حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ ایک فرشتے ہیں، ان کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کیا بات ہے کہ حضرت میکائیل کبھی ہنستے نہیں ہیں؟ کیا بات ہے؟ تو اللہ اکبر، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار، اللہ رب العالمین نے جس دن سے جہنم کو بنایا ہے، جہنم کو دیکھنے کے بعد حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہنسنا بھول گئے۔ یہ فرشتے ہیں، فرشتوں کے لیے اللہ نے جہنم کو نہیں بنایا، فرشتوں کے لیے جزا و سزا نہیں ہے، ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، ان کے لیے جنت و جہنم نہیں ہے، اس کے باوجود ان کا یہ حال ہے کہ جہنم کو بنایا ہوا اللہ نے دیکھنے کے بعد، اللہ کی بنائی ہوئی جہنم کو دیکھنے کے بعد حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہنسنا بھول گئے۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے لیے جہنم کو بنایا، اللہ نے ہمارے لیے جہنم کو بنایا، ہم کتنے غافل ہو چکے ہیں، اللہ کو بھول چکے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی جہنم کو بھول چکے ہیں، جس جہنم کے بارے میں پیارے نبی نے کہا کہ دنیا کے سب سے خوشحال شخص کو، عالیشان زندگی گزارنے والے کو، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے کو، سب سے خوشحال شخص کو، دنیا کے سب سے خوشحال شخص کو صرف جہنم کے اندر ایک ڈبکی لگا دی جائے گی، صرف جہنم کے اندر ایک ڈبکی لگا دی جائے گی، وہ شخص جہنم کی ایک ڈبکی سے دنیا کی ساری عیش و عشرت، ساری نعمتیں، ساری لذتیں، ساری خوشیاں انسان بھول جائے گا، اور انسان کیا کہے گا؟ اے اللہ، تیری عزت و جلال کی قسم، آج تک میں نے دنیا میں کوئی سکون ہی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ کس کا حال ہے؟ یہ اس شخص کا حال ہے جو دنیا کا سب سے خوشحال ترین انسان ہے، عالیشان زندگی گزارنے والا، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے کا یہ حال ہے کہ انسان کہے گا اے اللہ، تیری عزت و جلال کی قسم، آج تک میں نے دنیا میں کوئی سکون ہی نہیں دیکھا۔ بھائیوں، افسوس کی بات ہے، آج ہم جہنم کو بھول چکے ہیں، اللہ کی اس بنائی ہوئی جہنم کو بھول چکے ہیں، جس جہنم کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک لوہار کے پاس سے گزر رہے تھے، ایک لوہار کے پاس سے گزر رہے تھے، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر زارو قطار رونے لگے۔ کیوں رونے لگے؟ اس تصور سے رونے لگے، اس خیال سے رونے لگے کہ یہ دنیا کی آگ ہے جس نے لوہے کو جلا کر اتنا لال، اتنا سرخ کر دیا ہے کہ کوئی انسان اس کو چھو نہیں سکتا، جبکہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، یہ تو دنیا کی آگ ہے جس کو کوئی انسان چھو نہیں سکتا۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے بڑھ کر ہے، 69 درجے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر، اس جہنم میں میرا کیا حال ہوگا؟ اس جہنم کے اندر میں کیسے جلوں گا؟ اس جہنم کی آگ کو میں کیسے برداشت کر پاؤں گا؟ یہ سوچ کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر زارو خطار رونے لگے۔ بھائیوں، وہ صحابی تھے، صحابہ کے متعلق اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوان، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ رضامندی کی سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کے بعد پوری دنیا میں صحابہ کے علاوہ اللہ نے کسی اور کو نہیں دی کہ اللہ سے یہ راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے خوش ہو گیا، اللہ ان سے خوش ہو گیا۔ اس کے باوجود ان کا یہ عالم ہے کہ دیکھ کر زارو قطار روتے ہیں۔ میں اور آپ جہنم کو بھول چکے ہیں۔ جب جہنم کی باتیں کی جاتی ہیں، لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، باتیں کی جاتی ہیں کہ اس موضوعات پر گفتگو نہ کی جائے۔ بھائیوں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم جہنم کے بارے میں سننا نہیں چاہتے۔ غور کریں، جب ہم جہنم کے بارے میں سننا نہیں چاہتے تو جس جہنم کے اندر گناہ گاروں کو ڈالا جائے گا، ہم خطا کاروں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، تو اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا؟ جب ہم سننے سے اتنا ڈرتے ہیں
تو اس جہنم کے اندر ہمارا کیا حال ہوگا؟ بھائیو اپنا جائزہ لیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی جہنم سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، وہ کیا اعمال ہیں جن کی بدولت رب العالمین کی بنائی ہوئی جہنم سے ہم بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ لوگوں جان لو کہ تم میں سے ہر ایک شخص کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ اور پل صراط کا کیسا معاملہ ہوگا؟ پل صراط کا یہ رستہ بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا، اور پل صراط کے اس رستے پر لوگ اپنے اعمال کے مطابق اس رستے پر سے گزریں گے۔ کوئی گھوڑے کی طرح تیز گزر جائے گا، کوئی ہوا کی طرح تیز گزر جائے گا، کوئی چلتے چلتے جہنم کی آگ میں گر جائے گا۔ تو یہ جہنم کا یہ اوپر کا راستہ، پل صراط کا یہ راستہ بال سے باریک، تلوار سے تیز ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کہ لوگوں تم میں سے ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا ہے، نہ میں بچ سکتا ہوں نہ آپ بچ سکتے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ رب العالمین کی اس بنائی ہوئی جہنم سے بچ جائیں، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لیں، اپنے دل میں تقوی پیدا کر لیں۔ تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لیں، تقوی پیدا کر لیں۔ اللہ نے آگے کہا ثم ننجی الذین اتقوا، جن بندوں کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا تقوی ہوگا، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو اس پل صراط کے راستے پر سے اللہ بچا لے گا۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو رب العالمین گھٹنوں کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق، لوگ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے اور حسن اخلاق اختیار کرنے کی وجہ سے سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور پھر پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی وہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں داخل ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الفم والفرج، منہ یعنی کہ اپنی زبان کی وجہ سے، اور والفرج اپنی شرمگاہ کی وجہ سے، ان دو چیزوں کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو جہنم سے بچنے کے لیے سب سے پہلا عمل تقوی اختیار کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا عمل جہنم سے بچنے کا جو عمل ہے وہ ہے 40 دن تکبیر تحریمہ کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ 40 دن با جماعت تکبیر تحریمہ کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرتا ہے، ایسے بندے کے لیے 2 براتیں ہیں، ایک جہنم سے برات ہے، دوسرا نفاق سے برات ہے۔ تو یہ دوسرا عمل 40 دن تکبیر تحریمہ کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا عمل اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت اور نماز ظہر کے بعد 4 رکعت ادا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی حدیث میں کہتے ہیں من حافظ على 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار، کہ جو بندہ نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت اور نماز ظہر کے بعد 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے، حرمہ اللہ علی النار، ایسے بندے پر رب العالمین اپنی جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ تو یہ تیسرا عمل ہے کہ نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت اور نماز ظہر کے بعد 4 رکعت ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چوتھا عمل دعا کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے۔ کیا دعا کرنا ہے؟ صبح و شام 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہے اور اللہ سے جہنم کی پناہ مانگنا ہے۔ کیسے مانگے جائے؟ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرنا۔ جب آدمی جنت کا سوال 3 مرتبہ اللہ سے کرتا ہے، جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اس بندے کو میرے اندر داخل فرما، اس بندے کو جنت میں داخل فرما۔ اور 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگنا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ جہنم کی آگ سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب بندہ 3 مرتبہ
جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتی ہے اے اللہ تو جہنم سے اس بندے کو نجات دلا دے۔ تو دعا کرنا 3 مرتبہ، اللہ سے جنت کا سوال کرنا، اور 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آخری اور ایک 5واں عمل اللہ کے ڈر سے رونا ہے، اللہ کے خوف سے آنسو بہانا ہے، سچے دل سے، اخلاص کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں، نماز پڑھیں، اس تصور کے ساتھ نماز پڑھیں کہ یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا یلج النار احد بکا من خشیۃ اللہ، جو بندہ اللہ کے ڈر سے روتا ہوگا، اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہوگا، حتی یعود اللبن فی الضرع، ایسے بندے کا جہنم میں جانا ناممکن ہے۔ اس وقت تک بندہ جہنم میں جا نہیں سکتا جب تک کہ بکری کے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں واپس نہ چلا جائے، یعنی کہ یہ چیز ناممکن ہے کہ بکری کے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ واپس تھن میں چلا جائے، یہ چیز محال ہے، یہ چیز ناممکن ہے۔ اسی طریقے سے جو بندہ اللہ کے ڈر سے روتا ہوگا، اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہوگا، ایسے بندے کا بھی جہنم میں جانا ناممکن ہے۔ ایک آخری حدیث اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا تمسہم النار، کہ 2 ایسی آنکھیں ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوتی۔ ان 2 آنکھوں پر رب العالمین نے اپنی بنائی ہوئی جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ ان 2 آنکھوں کو کبھی اللہ کی بنائی ہوئی جہنم نہیں چھوتی، اللہ کی بنائی ہوئی آگ ان 2 آنکھوں کو نہیں چھوتی۔ وہ 2 آنکھیں کون سی ہے؟ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روتی ہوگی، وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں سرحد پر پہرا دیتے ہوئے جاگتی ہو، اپنی نیند کی قربانی دیتی ہو۔ پہلی وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روتی ہوگی، اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہوگی، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں سرحد پر پہرا دیتے ہوئے جاگتی ہوگی۔ ان 2 آنکھوں پر رب العالمین نے اپنی بنائی ہوئی جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ تو یہ کچھ اعمال تھے جہنم کے مناظر کے ساتھ، یہ کچھ اعمال تھے جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ آپ ان اعمال کو یاد رکھیں اور کوشش کریں کہ ان اعمال پر کما حقہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے اللہ ہمیں تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے اے اللہ آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو جہنم تو نے ہمارے لیے، ہم گناہ گاروں کے لیے، خطا کاروں کے لیے اللہ تو نے بنائی ہے، اے اللہ تو ہمیں ان اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس کی بدولت اے اللہ تو نے جہنم کو حرام کر دیا ہے، اور اے اللہ ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما جس کی بدولت ایک بندہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اے اللہ تیری بنائی ہوئی دردناک اور اے اللہ خوفناک جہنم سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری اس دنیا میں رہتے ہوئے اے اللہ اس دنیا کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے گناہوں کی بخشش مغفرت کروانے کی اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں جہنم سے دور فرما، جنت سے قریب فرما۔ اے اللہ جس طریقے سے تیرے گھر میں یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اے اللہ کل بروز قیامت تو ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا فرما۔ اے اللہ جو کاروبار کو لے کر پریشان ہیں، مشکلات میں ہیں، اے اللہ تو ان کے کاروبار میں، رزق میں اللہ برکت عطا فرما۔ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ جو مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں اے اللہ ان کی تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو اللہ تو دور فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر، ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔